ان دونوں وکیلوں کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، لیکن یہاں پر سارا ملبہ اسلامی قانون دیت اور قصاص کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور ریاست کے وکیل خود ہی یہ کہنا شروع کر دیں کہ مجرم کی سزا ختم کرنے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو عدالتیں اس صورت کے اندر کیا کر سکتی ہیں؟ السلام علیکم۔ تو بس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شاہ زیب قتل کیس کے مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی کا جو کیس اس وقت جس کا سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنے مدعے کی طرف۔ سب سے پہلے اس کیس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ کیس کہاں سے شروع ہوا کچھ یوں کہ آج سے 12 سال پہلے 12 دسمبر 2012 کی رات کو شاہ زیب اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ جا رہا تھا، تو شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھ کچھ اور افراد بھی شامل تھے۔ انہوں نے شاہ زیب کی ہمشیرہ کو ہراساں کیا۔ ہراساں کرنے کے معاملے پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور ہاتھا پائی تک بات جا پہنچی۔ شاہ رخ جتوئی نے موقع پر گولیاں مار کر شاہ زیب کو قتل کر دیا۔ یہ کیس عدالتوں کے اندر گیا، 2 سال 4 ماہ تک عدالتوں کے اندر چلتا رہا، اور 2 سال 4 ماہ کے بعد شاہ زیب کے گھر والوں نے دیت اور قصاص کے قانون کے تحت جو ہے کچھ رقم لے کر اور آسٹریلیا کے ویزوں کے عوض دونوں فریقین نے باہمی رضامندی سے صلح نامہ راضی نامہ لکھا اور دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، جس کے تحت جو ہے اس کیس میں سے دفعہ 302 کی دفعات ختم ہو گئی اور باقی رہ گئی دہشت گردی کی دفعات۔ اب چونکہ مدعی جو تھا وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ چکا، تو اب اس کیس کی مدعی تھی سندھ گورنمنٹ۔ یہ کیس سندھ گورنمنٹ کے سرکاری وکیلوں کے ہاتھ میں آیا۔ قصہ مختصر یہ کہ عدالتوں سے جو ہے دہشت گردی کی دفعات کے تحت شاہ رخ جتوئی اور اس کے باقی فریقین کو سزائے موت 5-5 لاکھ روپے جرمانہ سنایا گیا۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر اپیل کی، ان کی سزائے موت کو عمر قید کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ اب عمر قید کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپنی اپیل دائر کی اور سزا کی معطلی کی درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سپریم ادارہ ہے، اور اس وقت جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ سپریم کورٹ کے اوپر کی جانے والی بلا جواز تنقید ہے، اور انتہائی غلط زاویے سے کی جانے والی تنقید ہے۔ جی ہاں، بالکل غلط زاویے سے، کیونکہ ساری تنقید اس بات پر ہو رہی ہے کہ طاقتور مجرموں نے کمزور مظلوموں پر زور ڈال کر، دباؤ ڈال کر دیت کا معاملہ ان کے ساتھ طے کر لیا، اور یوں وہ خود سزا سے بچ گئے۔ لیکن اصل بات کی طرف کوئی آ نہیں رہا۔ اصل بات ہے کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اس مقدمے کے اندر دہشت گردی کی جو دفعات شامل تھی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے شاہ رخ جتوئی کا جو وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر دہشت گردی کی دفعات تو لگتی ہی نہیں ہیں، تو جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ سوال کیا شاہ زیب جتوئی کیس کے سرکاری وکیل سے، تو انہوں نے کہا ان دفعات کو ختم کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جی ہاں، یہاں پر وکیل اور وکیل صفائی دونوں ایک ہی پیج پر تھے۔ ان دونوں وکیلوں کا تعلق ایک سیاسی جماعت پیپل پارٹی سے ہے، لیکن یہاں پر سارا ملبہ اسلامی قانون دیت اور قصاص کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور پھر یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ اگر طاقتور فریق کمزور فریق کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے اور اس کو دیت اور قصاص لینے پر مجبور کرتا ہے، تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ کمزور فریق کا ساتھ دے اور اس کی مدد کرے۔ لیکن اسی کمزور فریق کے سرکاری وکیل نے جو ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ بیان دیا کہ دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کتنے سادہ لوگ ہیں ہم، کہتے ہیں کہ ایسے کیسز کے اندر جو ہے ریاست کو خود سامنے آنا چاہیے، لیکن اگر ریاست خود ہی مجرموں کا ساتھ دینے والی بن جائے، ریاست خود ہی مجرموں کے ساتھ چلنے والی بن جائے، تو پھر ایسے کیسز کا کیا ہوگا؟ اور ریاست کے وکیل خود ہی یہ کہنا شروع کر دیں کہ مجرم کی سزا ختم کرنے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو عدالتیں اس صورت کے اندر کیا کر سکتی ہیں؟ تو عدالتوں کے اوپر جتنی مرضی بڑاس نکالیں، لیکن وکیل کا نام اور وکیل صفائی کا، ان دونوں کا نام بھی لینا ہرگز نہ بھولیں، اور ان دونوں وکیلوں کی پارٹی کا نام لینا بھی ہرگز نہ بھولیں، چونکہ اس پارٹی کی حکومت تھی صوبہ سندھ کے اندر، اور اس پارٹی کی ذمہ داری تھی کہ کمزور فریق کے بیک اینڈ پہ آتی، اس کو سپورٹ کرتی، اور اس سندھ حکومت کی سپورٹ سے طاقتور جو مجرم تھا اس کو سزا ملتی، نہ کہ اس کیس کو ختم کروانے میں مجرموں کا ساتھ دیتی۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کیس کو ہر پہلو سے دیکھا جائے، سپریم کورٹ کے اوپر ڈالی جانے والی جو تنقیدی زاویہ ہے اس کو درست کیا جائے۔ یہاں پر اصل معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا نہیں ہے، یہاں پر معاملہ 2 وکیلوں کا ہے،
ایک وکیل جو ملزموں کا مجرموں کا وکیل ہے، اور ایک وکیل جو سندھ حکومت کا مجرم ملزم سرکاری وکیل ہے۔ امید ہے اس کیس سے متعلق اور اس فیصلے سے متعلق آپ کو کافی ساری باتوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔